یہ ہمارا لیسن نمبر 11 ہے، ورکنگ وتھ ٹیکسٹ۔ اگرچہ اب تک جو ہم نے ٹولز دیکھے ہیں، جو آپشنز کور کیے ہیں کورل ڈرا X4 اور کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کے اوپر، اس میں سے بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا لیسن نمبر 11 صرف ٹیکسٹ کے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ہم صرف انگلش ٹیکسٹ کو کور کریں گے لیسن نمبر 11 کے اندر، اردو ٹیکسٹ ہمارا لیسن نمبر 12 کے اندر آئے گا، جو کہ اسی طرح بہت اہم ہے جیسے کہ ہمارا انگلش ٹیکسٹ ہے۔ یہاں ہم وہ ساری بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں کورل ڈرا میں کام کرتے ہوئے جاننا ضروری ہے ٹیکسٹ کے متعلق۔ اس کو الگ الگ ویڈیوز میں لیسن نمبر 11 کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ ہر آپشن کو الگ سے دوبارہ بار بار دیکھ کے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ کوئی بھی آپشن اگر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی تو کورل ڈرا میں ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس میں پہلی دو باتیں ہمارے پاس امپورٹنگ دا ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ باکس ہے، تو اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ ٹیکسٹ امپورٹ کرنے سے پہلے سب سے آسان طریقہ جو ہمارے پاس کورل ڈرا میں ٹیکسٹ کو لے کے آنے کا ہے وہ کاپی اور پیسٹ کی کمانڈ ہے۔ ہم یہاں ایک دوسرے ڈاکومنٹ پہ آئے ہیں جو واٹ از را ہنی، یعنی را ہنی سے متعلق ایک ڈاکومنٹ ہے، پاکیزہ را ہنی کا یہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف فونٹس ہیں، جیسے کامک سین کی ہیڈنگ ہے، پھر ایریل میں اورنج کلر ہے، پھر ایریل میں گرین کلر ہے، پھر نارمل ایریل میں بلیک کلر ہے، اس میں کچھ جگہوں پہ بولڈ کیا گیا ہے ٹیکسٹ کو اور کچھ جگہوں پہ اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ٹیکسٹ کو جب ہم کاپی کر کے کورل ڈرا میں لے کے جاتے ہیں تو یہ کس طریقے سے وہاں پیسٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے وہاں پہنچتا ہے۔ کاپی کرنے کے لیے اس کو پہلے میں نے سلیکٹ کر لیا ٹیکسٹ کو سارے، رائٹ کلک، کاپی یا کنٹرول C جو کاپی کی شارٹ کٹ ہے اس کے ذریعے سے میں نے اس ٹیکسٹ کو کاپی کر لیا ہے، اور اب میں کورل ڈرا 9 کے اندر واپس آ گیا ہوں۔ یہاں ایک اہم بات اور بتانے کی ہے کہ کورل ڈرا 9 کے یوزرز جو ہیں وہ ابھی ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر ہیں، کورل ڈرا 9 کے یوزرز بھی اسی طریقے سے ان ساری آپشنز کو اپلائی کر سکتے ہیں کورل ڈرا 9 کے اندر رہتے ہوئے۔ کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر ہم یہ ایکسرسائز کریں گے، لیکن کورل ڈرا 9 کے یوزرز بھی اسی طریقے سے اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں امپورٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ٹیکسٹ کے ٹول کو کسی بھی جگہ کلک کروں، جہاں بھی یہ کرسر بلنک ہونا شروع ہو، جہاں میں نے کلک کیا ہے وہاں میں کنٹرول V یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کی کمانڈ سے اس ٹیکسٹ کو کورل ڈرا کے اندر پیسٹ کر دوں۔ لیکن یہ طریقہ اس لیے ہمیں عموماً صحیح نہیں لگتا، اس کے نتائج ہمیں ٹھیک نہیں لگتے، کیونکہ یہ بالکل فری سائز ٹیکسٹ آیا ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ری سائز کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارے ڈیزائن پہ بہت برا اثر پڑے گا، اس لیے ہم ڈیلیٹ سے اس کو یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسری جو آپشن ہے ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں لے کے آنے کی، وہ ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے ہے۔ ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہائٹ اور وڈث جو ہے اس ایریا کی جہاں ہم نے ٹیکسٹ کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے ہم پہلے سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں ایک ٹیکسٹ باکس بنائیں گے اور پھر اس کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کریں گے جو کہ ہم نے ابھی پچھلے ڈاکومنٹ سے کاپی کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا رہا ہوں۔ ہم اس پیج سے نیچے آ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم صرف یہاں ایکسرسائز کرنا، اس بات کو، اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ باکس بن گیا ہے اور اس کے اندر یہ کرسر بلنک کر رہا ہے۔ اب اگر میں کنٹرول V جو پیسٹ کی کمانڈ ہے یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کی کمانڈ کو اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے ایک پچھلے ڈاکومنٹ سے کاپی کیا تھا وہ سارا ہمارا اس ٹیکسٹ باکس کے اندر امپورٹ ہو گیا ہے۔ ابھی میں اپنے موو ٹول کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیکسٹ باکس سلیکٹ ہو گیا ہے، اور یہاں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹیکسٹ وہاں سے کاپی کیا تھا وہ زیادہ تھا اور یہاں جو ٹیکسٹ آیا ہے وہ مکمل طور پہ نہیں ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کنٹرول ہینڈلز کے سینٹر میں ایک ایرو کا سائن ہے جو نیچے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر کچھ مزید ٹیکسٹ ہے۔ اگر ہم اس کو ڈریگ کر کے نیچے لے کے جائیں گے، باکس کا سائز سے بڑا ہوگا تو ہمارا مزید ٹیکسٹ بھی اس باکس کے اندر آ جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے پاس ایرو کا سائن غائب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ مکمل ٹیکسٹ جو ہے ہمارا ٹیکسٹ باکس کے اندر آ گیا ہے۔ جب تک ہمارا ٹیکسٹ مکمل اس ٹیکسٹ باکس کے اندر آ نہیں جاتا اس وقت تک وہ ایرو یہاں اپیئر رہتا ہے۔ ابھی بالفرض ہم نے اگر کسی جگہ ٹیکسٹ باکس کے اندر ٹیکسٹ امپورٹ کیا اور وہاں جو ہماری ہائٹ اور وڈتھ ہے ہمیں اس سے زیادہ وہاں ہائٹ انکریز نہیں کرنی
اپنے باکس کی تو ہم ایک نئے باکس کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو لے کے جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایرو کے اوپر آ کے کنٹرول کے بٹن کو پریس کر کے اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو کلک کرتے ہوئے موو کرتے ہیں. کنٹرول کا بٹن ریلیز کر دیا, ماؤس کا بٹن بھی میں نے ریلیز کر دیا, سوری کیونکہ میں ڈریگ پہلے میں نے کر لیا تھا اس لیے ٹیکسٹ باکس کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا. ہم کنٹرول ماؤس کا بٹن لیفٹ کلک کر کے موو کریں گے اور اب ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا سائن اویلیبل ہوگا جس کے ذریعے سے ہم ایک مزید ٹیکسٹ باکس یہاں بنا سکتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس میرے کرسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا سائن بنا ہوا آ گیا جس میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا ہوا ہے اور ساتھ ایک ایرو لوور رائٹ کارنر کو پوائنٹ کر رہا ہے, یعنی میں یہاں سے اپنا ایک ٹیکسٹ باکس اور یہاں بنا سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ میں نے ایک ٹیکسٹ باکس یہاں اور بنایا اور جیسے ہی میں نے اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو ریلیز کیا ہے تو میرا جو اضافی ٹیکسٹ تھا, جو میرا اس ٹیکسٹ باکس کے اندر زیادہ تھا, وہ میرا اس ایریا کے اندر آ گیا ہے, دوسرے ایک ٹیکسٹ باکس کے اندر آ گیا ہے. تو ہم نے اپنی اس مووی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ٹیکسٹ کو کس طریقے سے ایک دوسرے ڈاکومنٹ سے کاپی کیا ہے اور پھر اس کو کنٹرول وی کے ذریعے سے کورل ڈرا کے اندر لے کے آئے ہیں اور کورل ڈرا کے اندر ہم نے دو الگ الگ ٹیکسٹ باکسز کے اندر ہم نے اس ٹیکسٹ کو جو ہے اپنے پیسٹ کیا ہے. اس طرح کہ ہمارا ایک باکس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ٹیکسٹ زیادہ تھا تو ہم نے ایک نیا ٹیکسٹ باکس بنایا ہے. کنٹرول ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ اس ایرو کے سائن کو جو ٹیکسٹ باکس کے بیچ میں آ رہا تھا اس کو ہم ڈریگ کر کے لے کے گئے اور ہم نے ایک دوسرا ٹیکسٹ باکس یہاں بنایا ہے. اس کے بعد ہم ٹیکسٹ ان شیپس دیکھتے ہیں اگلی مووی کے اندر کہ ٹیکسٹ کو اگر کسی شیپ کے اندر, ٹیکسٹ باکس کی بجائے اگر ہم نے کسی شیپ کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں.